شوہر سے مینٹیننس لینا یہ اسلامک شریعہ کے خلاف ہے. یہ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے، اور یہ اس سے ایک مردوں پر ایک اور زیادہ ایک زیادتی ہوگی. جو بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو دین مہر تو دیتا ہے، 3 مہینے کا عدت کا خرچ بھی دیتا ہے، اور قرآن میں بتایا گیا ہے متاع بالمعروف، یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے ایک سوٹیبل گفٹ دے کر کے اس کو معروف طریقے سے رخصت کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آلریڈی اسلام میں، شریعت میں پہلے سے یہ قانون ہے اور یہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ جو بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو دین مہر تو دیتا ہے، 3 مہینے کا عدت کا خرچ بھی دیتا ہے، اور قرآن میں بتایا گیا ہے متاع بالمعروف، یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے ایک سوٹیبل گفٹ دے کر کے اس کو معروف طریقے سے رخصت کرنا ہے. تو یہ آلریڈی پہلے سے ہے. البتہ یہ جو مینٹیننس کا جملہ جو ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے یا جب تک وہ حیات سے ہے، جب تک مر نہ جائے، شوہر سے مینٹیننس لینا یہ اسلامک شریعہ کے خلاف ہے. یہ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے، اور یہ اس سے ایک مردوں پر ایک اور زیادہ ایک زیادتی ہوگی. آپ بول رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، منظوری سمجھ لیجیے، تو اسے کس طرح سے لیں گے آپ؟ دیکھیے، جب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا ہے تو اس کے آگے تو اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے. لیکن فیصلے کے تو برکب ان کا فیصلہ، جو ان کا جو آدیش ہے سپریم کورٹ کا، اس کو تو سب کو ماننا ہے. لیکن اپنی بات تو بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ شریعت لاء کے خلاف ہے. یہ تو ہے. ابھی اگر لاء کی بات کریں، آپ کی شریعت لاء کی بات کریں، تو وہ کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ شریعت لاء وہی کہتا ہے کہ بھائی جب میاں بیوی میں اگر بناؤ نہیں ہو تو دونوں جو ہے علیحدگی، کوئی شکل نہیں ہو اگر ایک ساتھ رہنے کی، تو پھر جو ہے طلاق لے کر کے دونوں الگ ہو جائے، اور اس کا دین مہر، عدت کا خرچ اور کچھ اس کو گفٹ وغیرہ دے کر کے رخصت کیا جائے. شوہر سے مینٹیننس لینا یہ اسلامک شریعہ کے خلاف ہے. یہ اسلام میں ایسا سسٹم نہیں ہے، اور یہ اس سے ایک مردوں پر ایک اور زیادہ ایک زیادتی ہوگی. جو بھی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کو دین مہر تو دیتا ہے، 3 مہینے کا عدت کا خرچ بھی دیتا ہے، اور قرآن میں بتایا گیا ہے متاع بالمعروف، یعنی اپنی حیثیت کے حساب سے ایک سوٹیبل گفٹ دے کر کے اس کو معروف طریقے سے رخصت کرنا ہے.